جی السلام علیکم۔ تو آج ایک نیا دن ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ ان کو کھانا ڈال دیا ہوا ہے، تو ماشاءاللہ یہ کھانا کھا رہے ہیں اپنا۔ اس بکری کو جو ہے ادھر ڈالتا ہوں اور وہ سامنے جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، اور اس کو خوراک جو بڑی بکریوں والی دیتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے جی یہ مرغیوں کے اوپر، کہ مرغیوں سے آپ زیادہ سے زیادہ بچے کیسے لے سکتے ہیں، ان کو کون سی خوراک دیں گے جس سے یہ سردیوں میں بھی انڈے دیں آپ کو، اور اس کے علاوہ جو ہے مرغیوں کو آپ نے کون سی نسل خریدنی ہے، اس میں کون سے پوائنٹ دیکھنے ہیں آپ نے، تو یہ سب چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ ہر علاقے کی اپنی زبان ہے، تو اس کے حساب سے ہر علاقے کی اپنی اپنی ذات ہے۔ تو میاں والی ذات جو ہوتی ہے وہ ایسے چھوٹی قد اور چھوٹی قامت میں ہوتی ہے، تو وہ میاں والی کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سندھی ذات ہوتی ہے وہ آپ کسی بھی جانور میں دیکھ لیں تو وہ اس کی ہائٹ وغیرہ کافی اونچی ہوگی، تو اس کو لوگ جو ہے وہ سندھی ذات کہتے ہیں کہ یار یہ سندھی ذات میں ہے، تو اس کی وجہ سے تو اسی طرح سے یہ ان کا بھی ہوتا ہے۔ اب یہ بکریاں ہیں تو یہ ماشاءاللہ سندھی بریڈ ہی ہے، پتیری نسل میں۔ تو اسی طرح آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ کے علاقے میں جو بریڈ چل رہی ہو آپ نے اس طرح کی بریڈ خریدنی ہے۔ اب یہ دیکھیں جی، یہ جو ہے نا یہ مرغی، تو اس کو چیتا پرنٹ کہتے ہیں، چیتا مرغی کہتے ہیں۔ پھر یہ نارمل میاں والی یہ سیل آ جاتی ہے، اور یہ بھی اسی طرح یہ لاکھا میں آتی ہے، لاکھا مرغی میں۔ تو پانی بھرا گیا، وہ تھوڑا بند کر لیتے ہیں۔ پانی آپ نے ہر ٹائم فل رکھنا ہے جی، جانوروں نے پینا ہو، بکریوں نے پینا ہو۔ تو اسی طرح یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ ہیرا سیل ہے۔ تو آپ نے سب سے زیادہ جو ہے نا ہمارے پاس تو یہ پوائنٹ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا اس کے پیروں کی طرف دیکھنا ہے، تو پیر اس کے وائٹ ہو اور اس کے آگے نوک بھی سفید ہو، سمجھ رہے ہیں، اور آنکھیں بھی سفید ہو، تو وہ چیز ادھر بہت مانی جاتی ہے، اس کی ڈیمانڈ بہت ہے ادھر پشاور میں۔ اور پیر زرد ہو اور نوک زرد ہو تو اس کا بھی ایسا نہیں ہے کہ ڈیمانڈ نہیں ہے، اس کی بھی ڈیمانڈ ہے۔ اچھا، کچھ بھائی جان جو ہے نا کچھ لوگ جو ہیں اس کو فائٹ وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یار انسان کو اپنی زندگی کا نہیں پتہ کس وقت اللہ پاک سے ملاقات ہو جائے، تو ان چیزوں سے جتنا دور رہیں، جوئے سے اور اس طرح ایک اور گناہ کا کام ہے بہت زیادہ، تو اس سے دور رہیں۔ اور باقی اب جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں تو اس کو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ تو باقی کہنا ہمارا فرض ہے جی، ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ آپ اگلے کو اچھی بات بتائیں، اور اگلا پھر جو کرے وہ اس کا اپنا فعل ہے، لیکن آپ کے اوپر سے ذمہ داری اتر گئی کہ آپ نے اگلے کو روکا نہیں، یا آپ کے سامنے ایک چیز ہو رہی تھی تو آپ نے اس کو ہونے دیا، تو یہ آپ کا مذہبی فریضہ ہے۔ تو چلیں آئے ویڈیو کے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھنا چاہیے اس کی پاؤں کا کلر سفید ہو، اس کی نوک سفید ہو اور آنکھیں سفید ہوں، اور اس کی دم نیچے ہو۔ اب جیسے کہ یہ مرغی دیکھ لیں، یہ ماشاءاللہ جتنی بھی ہیں آپ ان کی دم جو ہے سب کے نیچے، تو یہ 4 پوائنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر۔ باقی کلر اس کے اندر جو ہے کلر اگر فل بلیک میں مل جائے تو اس کا اپنا ایک وہ ہے، شوق ہے، اس کے اپنے شوقین حضرات ہیں جو فل بلیک میں آپ سے میل خریدیں گے، یا پھر ایسے بچے ہوں اس کے فل بلیک میں تو وہ بہت پیارے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس پٹھے کی ذرا دم اونچی ہے، اس پہ میں ذرا سا دل خفا ہے، لیکن بس اللہ کی مرضی ہے، ایک ہی مرغی کے بچے ہیں، ایک کی صحیح ہے ایک کی اونچی ہے، تو یہ ہے۔ آپ نے بس اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے۔ باقی پیور بلیک ہو، پیور وائٹ ہو، یا پھر اس کو بولتے ہیں ادھر گوگو رنگ بولتے ہیں، جس طرح الو کا کلر نہیں ہوتا اس طرح ایک ہوتا ہے، اور ساتھ میں چیتا جس طرح یہ میرے پاس مرغی ہے اس ٹائپ کی، تو آپ نے یہ پوائنٹ دیکھنے ہیں لازمی۔ تو ان پوائنٹوں کو دیکھتے ہوئے پھر آپ کے پاس اور یہ بھی ہے ایک اور مسئلہ بہت بڑا آتا ہے ہمارے پاس، کہ ہمارے پاس جگہ لمیٹڈ ہوتی ہے، یعنی کہ اب ہر بندہ اتنی جگہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، لوگوں کے پاس میکسیمم لوگوں کے پاس جو ہے یہ کمپلین آ رہی ہوتی ہے کہ یار ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، ہم چھت پہ رکھتے ہیں۔ تو چھت پہ رکھنے سے پھر یہ ہوگا کہ ان کو نقصان تو کچھ نہیں ہوتا، بس پانی آپ نے 24 گھنٹے ان کے پاس رکھنا ہے، جس سے یہ ان کو پیاس نہ لگے، کیونکہ گرمیوں میں چھتیں بہت گرم ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک پوائنٹ بہت خطرناک ہوتا ہے، چھت کا بہت بڑا ایک ڈرا بیک ہے، ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ لیکن بہرحال جب جگہ نہیں ہوگی تو پھر آپ نے ظاہر اپنا شوق بھی کرنا ہے، چھت پہ رکھنا ہے، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کے جو ہے نا مختلف آپ نے کھانے بنا لینے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ ایک ہی پنجرا ہے،
ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا پنجرا ہے لیکن جب ہم نے بنائے تھے نا ابھی تو خیر ہم نے ان کی سیٹنگ صحیح سے نہیں کی، ان کی سیٹنگ دوبارہ سے کرنی ہے میں نے. تو یہ دیکھیں دو خانے تھے، درمیان میں پارٹیشن تھی. اسی طرح یہ دیکھیں یہ 3 دروازے تھے تو اس کے اندر 3 پارٹیشنیں تھی. تو اس ٹائپ کا آپ نے پنجرا جو ہے نا پارٹیشنوں میں بنانا ہے، 3 ٹائپ کی پارٹیشنیں ہو جائیں تو ہر ایک کے اندر ایک ایک مرغی آپ نے رکھنی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جب اس کے اندر آپ نے ایک ایک مرغی رکھنی ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ جب سب بند ہوں گی اور نر کو آپ نے کھلا چھوڑنا ہے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. نر کو جب آپ کھلا چھوڑیں گے تو اس کا کوئی ایک مرغی آپ کھلی چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے اپنا کھانا بھی دروازہ کھلا چھوڑ دیں گے. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی مرغیاں ہیں تو وہ واپس اپنے جگہ پر جب انڈا وغیرہ دینا ہوگا تو وہ اپنے ہی کھانے میں آ کے دے گی. تو اسی طرح آپ نے انڈے جمع کرنے اور آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ یہ کون سی مرغی کا انڈا. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کی جگہ ہوتی ہے. اب جیسے میرے پاس اوپن جگہ ہے تو ایک ہی جگہ ہے، وہاں پہ 4 مرغیاں جو ہے انڈے دے رہی ہیں تو اس میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون سی مرغی کا انڈا یہ کون سی مرغی کا انڈا ہے نا. تو اس میں یہ بڑے مسئلے مسائل آتے ہیں. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ ان کو جو ہے نا ایک پارٹیشن دیں اور وہ اپنی جگہ پر انڈا دے. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ نے کل کو انڈے سیل بھی کرنے ہوں تو آپ اس کے اندر آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے آسانی سے کہ اس کھانے میں اس مرغی کا انڈا ہے، اس کھانے میں اس مرغی کا انڈا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ تو 24 گھنٹے ڈیوٹی نہیں دے سکتے نا کہ اس کے سر پہ بیٹھے ہوئے. انسان کی 100 مصروفیات ہیں. ظاہر جب انسان کام کرتا ہے تو پھر ان چیزوں کے لیے پیسے آتے ہیں تو پھر انسان کچھ کرتا ہے نا. تو ظاہر آپ نے کام بھی کرنا ہے، حلال روزی بھی کمانی ہے. تو بس یہی ہے کہ آپ نے جو ہے اس کے اندر پارٹیشن کر دینی ہے اور ایک ایک مرغی کو آپ نے کھلا چھوڑنا ہے جب تک مزید مرغیاں جو ہیں وہ کڑک نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. ایک مرغی آپ نے کھلی چھوڑی، اس کے انڈے پورے وہ کڑک ہوئی، اس کو آپ نے انڈوں پہ بٹھا دیا. پھر آپ نے دوسری مرغی چھوڑی مرغے کے ساتھ کھلی تو پھر وہ جو ہے اس نے انڈے پورے کیے، وہ کڑک ہو گئی. تو اسی طرح سے آپ نے کرتے رہنا. تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے نا یہ اصیل بریڈنگ جو ہے نا وہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ. اس کے اندر برکت ہوگی. تو بس آپ نے یہ کرنا ہے. اور کوئی قسم کی بیماری آتی ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی زیادہ آرٹیفیشیل خوراک کا استعمال کریں گے تو اتنی بیماری آئے گی. تو آرٹیفیشیل خوراک آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے. زیادہ تر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ گھر کے جو ہے نا یہ گھر کے چاول ماول اور بچے ہوئے سالن ہو گئے، یہ چیز آپ نے ڈالنی ہے. روٹیاں ڈالنی ہیں تو یہ جو ہے آپ کو پھر نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. جانور جتنے زیادہ نیچرل انوائرمنٹ میں رہے گا تو اتنا زیادہ آپ کو بیماریاں کم فیس کرنی پڑیں گی. اور جتنا زیادہ جانور کو آپ جو ہے آرٹیفیشیل انوائرمنٹ دیں گے، یعنی کہ کچی جگہ نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ خوراک بھی اس کی جو ہے وہ آرٹیفیشیل ہے، فیڈ وغیرہ. تو فیڈ آپ دیں، بالکل دیں، لیکن وہ ایک حد تک دیں کہ آپ کے جب ادھر مرغی بچے دے تو آپ نے پھر ان کو دینی ہے تاکہ وہ مرے نہیں، وہ تھوڑے اسٹرانگ ہو جائیں. اور باقی ان کو آپ نے وقت کے حوالے کر دینا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو یہ 6 مہینے 7 مہینے میں یہ بڑی ہو جاتی ہیں. تو بس آپ نے ان کو اسی طرح سے بڑا کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ جو ہے اس کو جلدی بڑا کرنے کے چکر میں اس کو سست کر دیں، اس کو بیمار کر دیں. تو وہ پھر جو ہے مر بھی سکتی ہے. اور یہ سستا آئٹم بھی نہیں ہے. مطلب یہ اصیل بریڈ ہے تو یہ قیمتی چیز ہے تو اس کا آپ نے خیال لازمی کرنا ہے اس چیز کا. یہ ہوگی جی آج کی معلوماتی ویڈیو. ان شاء اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آپ ہمیں سپورٹ دیتے رہیں تو ہم جو ہے ادھر پشاور میں جو مرغیوں کی منڈی لگتی ہے تو ادھر بھی جائیں گے، آپ کو ادھر کا بھی ولاگ بتائیں گے کہ منڈی میں کیا صورتحال چلتی ہے، منڈی میں سیل پرچیز کیسی ہوتی ہے، جانوروں کے کیا ریٹ ہیں یہاں پہ. تو انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو کافی معلومات ہوگی. اور جو بھائی جو ہے پنجاب سے کہیں سے دیکھ رہے ہیں ہمیں، دور دراز علاقوں سے، پشاور سے یعنی کہ جو دور ہے، تو انشاءاللہ وہ بھائی جب وزٹ کریں تو ان کے ساتھ ہم منڈی کا بھی سارا ایڈریس وغیرہ شیئر کر دیں گے، ان کو گائیڈ بھی کر دیں گے. اور انشاءاللہ کوئی قسم کا مسئلہ مسائل نہیں آئے گا. تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اسی طرح سے ہم جو ہے مزید اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل آتا ہو، کوئی بیماری آتی ہو جانوروں میں تو آپ ضرور پوچھیں. تو ہم بھی آگے سے کسی ایکسپرٹ سے، ڈاکٹر وغیرہ سے پتہ کر کے آپ کو شیئر کر سکتے ہیں. باقی آپ اپنے بھی تھوڑی بہت سائنس لگا سکتے ہیں. جیسے کہ انسانوں میں وہ مسئلہ اگر آئے تو آپ کیا علاج کریں گے، تو آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ سیم علاج کریں، لیکن آپ نے جو مقدار ہے نا
تو وہ بہت تھوڑی رکھنی ہے انشاءاللہ. اس کے اوپر میں جو ہے اینیمل ٹریٹمنٹ کے اوپر ایک کمپلیٹ ویڈیو بناؤں گا, تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ. آپ کو کافی نالج ہو جائے گی. تو چلیں جی, انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اینیمل ٹریٹمنٹ کے بارے میں. پھر آپ کے ساتھ اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی اور آپ کو بہت سارے مسائل کا حل بتاؤں گا. تو چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں. بیل کا آئیکن دبانے سے آپ کو نئی ہر آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں گی. تو انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اور آپ آگے شیئر بھی کیا کریں. کوئی بھائی ہوتے ہیں جو کہ مسئلہ وغیرہ آپ سے پوچھنا, تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں اور آپ کو جو ہے اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ادھر ادھر گھومنے سے اور سب سے بہتر کام ہے کہ آپ اپنے گھر پہ اپنے سامنے جانور رکھیں اور یہ آپ کو بہت فائدہ دیں گے. تو چلیے جی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.